اور آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے, بیسک ایشوز کے حوالے سے. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ ایک بڑا پاپولر نیریٹو چل رہا ہے اور کافی زیادہ ٹائم سے چل رہا ہے. آج کل کافی زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے, نہیں بننے چاہیے, بننے چاہیے تو کیوں بننے چاہیے. اور کافی سارے لوگ اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیوں اتنا زیادہ یہ سینسیٹیو ٹاپک بنا ہوا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ کو. السلام علیکم پاپا, کیسے ہیں ہم؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ میں کافی ٹائم بعد ہم لوگ کر رہے ہیں, 6-7 مہینے بعد. اچھا, میں ڈائریکٹلی لے کر چلوں گا اس بات کو کہ اس وقت پاکستان میں کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں, میجر ایشوز. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ سب سے مین مسئلہ تو ہم دیکھتے ہیں اکانومی کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم دوسرے ایشوز کی طرف دیکھتے ہیں تو عوامی سطح پر جو ہے نا وہ یہ کہ لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں اور ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس کی کیا مین وجہ آپ کو دکھتی ہے؟ اصل میں بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ, جب میں پورے حالات دیکھتا ہوں اور یعنی ظاہر بات ایک ہسٹری پڑھتا رہتا ہوں, اس کا موازنہ کرتا ہوں, اس کا تجزیہ کرتا ہوں, تو جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا 1971 میں, تو اس کے بعد سے پاکستان میں صوبائیت نے بڑا زور پکڑا اور آوازیں اٹھی. لیکن پھر بھٹو صاحب کی حکومت بن گئی, وہ چیزیں ختم ہو گئیں. پھر ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی. اس کے بعد سے جب میں دیکھ رہا ہوں تو پاکستان تو ٹھیک چلتا رہا, اور لیکن پاکستان چلتے چلتے جو ہے اب اتنے ایشوز آ گئے ہیں پاکستان میں کہ بہت سارے ایشوز ہیں. جو اکنامک کا ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اکنامک کا ایشو موجود ہے. پھر پاکستان میں جو مذہبی فرقہ واریت ہے یعنی ریلیجیس ایشو ہیں وہ کافی بڑھ گئے. اور پھر پاکستان میں جو ایشو ہیں وہ ہیں بیڈ گورننس کے, بد انتظامی. ہاں, بیڈ گورننس کے نا, یعنی بیڈ گورننس سے مراد ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ پروونشلزم یعنی صوبائیت ہو گئی تو پھر اس کی کازز ہیں, کیونکہ اتنے سارے مسئلے ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم کسی بات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں, یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر اس کے سامنے مریض لیٹا ہوا ہو, اس کے بہت کمپلیکیشن ہو, اس کا ہارٹ اور بلڈ پریشر اور شوگر اور ساری چیزیں ہوں, تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی کن چیزوں کو ایک ساتھ پہلے کیا جائے. تو میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قوم پرستی اور صوبائیت. اور یہ تھی تو پاکستان میں بگننگ سے, لیکن 70 کے بعد اور 72 کے بعد سے یہ بہت زیادہ ہوئی. تو میری نظر میں اس وقت جو پاکستان میں ٹھیک ہے اکنامک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ جو ایک خاندان آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا جا رہا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی. اب ہم نے اس میں درمیان میں ہم انڈیا کی بھی بات کریں گے, کیونکہ ہم انڈیا اور پاکستان جب ایک تھے تو ہمارے پاس کمپیریزن کے لیے کوئی اور ملک نہیں ہوتا سوائے انڈیا کے, تو انڈیا سے کمپیئر کرتے ہوئے ہم چلیں گے. تو اس وقت جو صوبائیت ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ میری نظر میں اس وقت پاکستان ایک فیڈریشن نہیں کنفیڈریشن ہے. کنفیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ کنفیڈریشن تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کنفیڈریشن کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا ملک کا مجموعہ کہ جہاں پر کوئی فیڈرل یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا انفلوئنس نہ ہو, اور جو بھی اسٹیٹ یا جو یونٹس ہیں یا پروونس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو. جیسے کہ سوویت یونین تھا, رشیا تھا. رشیا جو تھا وہ کانفیڈریشن تھا وہ. اب جب یہ کنفیڈریشن تھا تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جب وہاں پہ کرائسس آئے, اکنامیکل کرائسس آئے, تو جن لوگوں کو اس چیز کے ساتھ لے کر آیا گیا تھا کہ جی آپ کو جو ہے بہت آزادی ملے گی صوبوں کو, تو پھر وہ الگ ہو گئے وہ. تو پاکستان میں جو صوبے ہیں, حالانکہ 4 صوبے ہیں, لیکن یہ بالکل ہے نا 4 ریاستیں ہیں میری نظر میں, اور یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو اور یہ بہت خطرناک سائن ہے. یہ کیسے ریاستیں الگ کیسے ہیں؟ اچھا, ریاستیں ایسے الگ ہیں یہ کہ میں اگر اس کو تھوڑا بریفلی بتاؤں کہ ہمارے پاس انڈیا موجود ہے. اب انڈیا موجود ہے تو انڈیا میں جو صوبے ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہیں اور اتنے ایسے نہیں جتنے جیسے پاکستان میں. اب میں اس کی مثال دوں. مثال یہ ہے کہ انڈیا میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر کسی صوبے کے اندر
کوئی انسرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی پولیٹیکل کرائسس آتا ہے, پولیٹیکل ڈیڈ لاک آ جاتا ہے, کوئی بھی کرائسس وہاں پہ آ جاتے ہیں, بہار میں آ گئے, یو پی میں آ گئے, کشمیر میں آ گئے, کہیں پہ بھی آ گئے, تو وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ وہ انٹروین کر سکتی ہے اور وہاں پہ گورنر رول لگا سکتی ہے, جس کو کہ اب انڈین کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ رول کہتے ہیں. تو وہ لگا سکتی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے ہی نہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ کسی صوبے پر گورنر رول لگا ہی نہیں سکتے. دوسری چیز ہے وہ یہ, لیکن پہلے تھا, یہ پہلے تھا, ظاہر بات ہے. پہلے تو یعنی 1985 میں 8th امینڈمنٹ ہوئی تھی, 8ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی, تو اس میں ایک کلاس تھی سیکشن 58(2)B پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. اس میں تو صدر کو اختیار تھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی توڑ دے. اب تو پروونشل گورنمنٹ کا کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا کیا ہے کہ اگر کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی صوبہ کسی کمیونٹی کے ساتھ, کسی بھی طبقے کے ساتھ کوئی بھی انوملی کرتا ہے, کوئی بھی زیادتی کرتا ہے, تو انڈیا میں فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ صوبے سے پوچھ سکتا ہے وہ, اور وہاں کی پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے. پاکستان کے صوبے سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تیسرا کیا ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے کہ ایکسٹرنل میٹر اور انٹرنل میٹر, یعنی دونوں کی سیفٹی سیکورٹی وہ اس کے ذمہ دار انڈین گورنمنٹ ہے, نہ کہ پروونس. اور اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی انسرجنسی ہوتی ہے تو انڈین گورنمنٹ وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف دا پروونس وہ کوئی بھی سیکورٹی فورس بھیج سکتی ہے, BSF وغیرہ جو بھی سیکورٹی فورسز ہے نا وہ بھیج سکتی ہے. پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بھیجے وہ. اب آپ آئے دن اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ جی وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے رینجرس کو اختیار دے دیا, سندھ کے والا کر دیا. آپ کبھی انڈیا کے اخبار میں نہیں پڑھیں گے یہ, کبھی آپ انڈیا میں نہیں سنیں گے کہ انڈیا میں کسی بھی سیکورٹی فورس کو اجازت لینی پڑ رہی ہے صوبے کی. تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ ہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ براہ راست کسی بھی صوبے میں اپنا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں بنا سکتی پاکستان کے اندر. جی, یعنی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر براہ راست کوئی کام کر ہی نہیں سکتی. مطلب فیڈرل گورنمنٹ روڈ بھی نہیں بنا سکتے. روڈ تو ایکچولی NHA کے پاس ہوتا ہے, یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہوتا ہے. تو صرف جو ہائی وے جو ہے وہ بنا سکتا ہے, NHA بنا سکتا ہے. شہر کے روڈس نہیں, شہر وہر کے نہیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے. یہ جب انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں میرے پاس تو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, یہ میں دکھاؤں, یہ میرے پاس 1972 کے نا میگزین ہے, اگر یہ کیمرے میں آ جائیں. اس کو آپ پڑھیں تو وہاں پر اس وقت کنفیڈریشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ نیا بنگلہ دیش بنا تھا. ٹھیک ہے, جب میں پڑھتا ہوں میں 72 کے اخبار, اور پھر یہ نیوز ہے, میں یہ دکھاؤں میں, یہ نیوز ہے 1970 کی, 71 کی, بہت ساری نیوز ہے یہ, بہت ساری نا. ابھی جب یہ میں نیوز پڑھتا ہوں میں, تو جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے, جو آج صوبے کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت ہو رہا تھا یہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم اس وقت بڑے, اس میں کیا باتیں لکھی ہیں؟ اس میں وہی دھمکیاں بنگلہ دیش کی طرف سے, دیگر معاملات, یہاں کی سیاسی پارٹیاں, کیونکہ بالکل ایک کانفلکٹ والی پوزیشن تھی نا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی صورتحال یہ تھی کہ جو بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈھاکہ نہیں جانے دے رہے تھے کسی کو. یعنی ایسی پوزیشن تھی, کیونکہ جب انارکی ہو جائے کسی بھی ریاست کے اندر, کسی بھی ملک میں, تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے. ابھی تو جو ہمارے صوبے ہیں وہ تو آپ وہ دیکھیں نا, دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو صوبے میں ایک عام لیڈر ہوتا ہے, وہ تو دھمکی دے رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو صوبائیت ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا صوبہ ہے, وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے, وہ کہتا ہے میرا صوبہ ہے, کہتا ہے میرا صوبہ ہے. یہ بہت زیادہ ہو گیا. ہاں, اتنا ہو گیا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں مالک ہیں یہ. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ صوبوں میں پاکستان بنا ہے کہ پاکستان میں صوبہ بنا, وہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان صوبوں نے پاکستان بنایا تھا. یعنی اتنی غلط بیانی, اتنا بڑا یعنی دھروغ گوئی کرتے ہیں کہ بھائی یہ صوبے جو تھے ان کا تو صرف یہ کردار تھا کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ ان کو پاکستان میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. ان صوبوں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا, یا صوبوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا. صوبوں کے پاس تو چوائس نہیں تھی نا بیسیکلی. صحیح بات ہے. بات یہ کہ پنجاب ڈیوائڈ ہو گیا, بنگال ڈیوائڈ ہو گیا, صرف ایک صوبہ فرنٹیئر جو آج KP کے ہے, صرف وہ واحد صوبہ تھا کہ جس کے عوام نے اسلام کے نام پر والنٹریلی ووٹ دیا پاکستان میں. یعنی
تو جو سندھ تھا اس کے بعد چوائس ہی نہیں تھی کوئی. بھائی سندھ کے بعد اختیار تھوڑی تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں ہندوستان میں شامل ہو جاؤں گا یا مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہونا یا کوئی سورن اسٹیٹ بننا ہے. کہنا مسئلہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی, فیصلہ تو کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کو. وہ تو ماؤنٹ بیٹن نے مل کر جو ہے وہ ایک لائن کھینچی تھی. دیکھیں 2 پارٹیاں تھیں. 20 فروری 1947 اس میں بیان ہے برٹش پارلیمنٹ کا, کلیمنٹ ایٹلی تھے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہے ان کی اسپیچ برٹش پارلیمنٹ میں کلیمنٹ ایٹلی کی 20 فروری 1947. پھر جناب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں, ان کا پلان ہے 3 جون 1947 کو ڈکلیریشن کی, جی ہم اس طرح تقسیم کریں گے. اس کے بعد 20 جولائی 1947 کو انڈیپینڈنس بل, 18 جولائی 1947 کو. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو جو کنسلٹیشن تھی وہ تھی 3 لوگوں کی, کانگریس, مسلم لیگ اور سکھ لیڈر. اوکے ٹھیک ہے, ان کی کنسلٹیشن. پروونشل لیڈرز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. نہیں پروونشل لیڈر کی تو کنسلٹیشن ہی کوئی نہیں تھی. 3 لوگوں کی کنسلٹیشن تھی کہ ان کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے. تو یہاں تو لوگ ہے نا مسلیڈ کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان بنایا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ اگر ڈیٹیچ کرنا ہو پاکستان سے تو اس کا یہ بیانیہ ہے. تو ابھی جو بیانیہ ہے جو صوبوں کے لیڈروں کا اس کا, تو وہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے اکنامک مسائل ہیں, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں نے ایسے کہا کہ مریض کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کے لیے میری نظر میں اس کے نا صوبے بنانے بڑے ضروری ہیں. یعنی پاکستان کے پاکستان میں مزید صوبے. اچھا ہاں اوکے.